قرآن کریم کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ انسانیت جہاں آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت و عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید ہی کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی ہی نہیں بھیجا گیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ آئیے ان سوالات کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالر اور تاریخ دان آج تک دنیا سے چھپاتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر و شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہے، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلین بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی اس سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا، اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اوریجنل۔
اس لیے آدمی کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سمبھوا منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور ویویش پرانا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ ویویش پرانا چیپٹر 42:7 کے اندر یہ تمام واقعات بیان ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور انجیل مقدس میں بھی۔ متیس پرانا میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبھوا منو یعنی آدم اور دوسرے کو فیمیل یعنی شترو پاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی پل آج بھی ہزاروں سالوں سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بنانا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ سو اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس ہندو سرزمین پر جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی شواہد یا ثبوت ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب مثلا تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود ہے۔ بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے، سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں، سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں نوح کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام تر واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورہ ہود میں اور بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بھاویش پرانا چیپٹر 42:7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربی زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہے کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر انسانیت کی شروعات ہوگی۔ فرانس کے ایک رائٹر اے ڈباوس کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا ہے کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا، اور خود ویداس بھی بار بار نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کے واقعات کو بیان کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو اس طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے،
जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम यही मुशरिक थी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और उन्हीं की पूजा करती थी। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है। इसी तरह अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन से पहले मिल सके। और हमारे चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों में मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।